خدا کے لیے ابھی بھی مان جائیں، چھوڑ دیں اپنی ضد. ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں صرف اسی لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی عزت کے لیے اور کبھی کسی اور کی عزت کے لیے. آپ کی کہانی سن کر اگر ایک گھر بھی بدل گیا تو کتنی لڑکیوں کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور امیجن کریں اگر کہیں 1000 2000 گھر بدل گئے تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ رشین امبیسڈر کی ریکویسٹ آئی ہے سر 1-to-1 میٹنگ کے لیے. اوکے، ود یور پرمیشن سر منڈے کا ٹائم دے دوں نا؟ شور. تھینک یو سر. سر یہ ایک عورت کو سزائے موت ہوئی ہے، اس کی معافی کی اپیل ہے. واٹ از دس؟ اپیل ریجیکٹ ہونے کی صورت میں یہ اس کی آخری خواہش ہے سر. میرے پاس کیوں آئی ہے؟ سر یہ عجیب سی خواہش ہے، اس کی اجازت صرف آپ ہی دے سکتے ہیں. وہ لڑکی چاہتی ہے سر کہ پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کے اپنی کہانی ٹی وی چینلز کو ریکارڈ کروائے. پھانسی کے تختے پہ؟ وائی؟ آئی ڈونٹ نو سر، شاید اس کا خیال ہو کہ امپیکٹ زیادہ ہو جائے گا اس کی بات میں. کوئی پولیٹیکل موٹو تو نہیں ہے؟ سر لگتا تو نہیں ہے، بہت مذہبی گھرانے کی باپردہ لڑکی ہے. آل رائٹ.
ریکارڈنگ کی کاپی ضرور منگوائیے گا. اوکے سر. چل بی بی چلیے. باجی میرا بچہ میرا میری جان میرا بچوں. رونا بند کرو تم سب لوگ. بہت رو لیا ساری عمر. مار کے پھینک دو ان برقوں کو اور اپنی زندگیاں بناؤ خود. اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں. جیلر ہوں. یہ جیل میری ٹیریٹری ہے. 4 بجے کٹ آف ٹائم ہے. کٹ آف بہت مضبوط ہے. آپ لوگوں کے خیال میں نے آج آپ لوگوں کو یہاں کیوں بلایا ہوگا؟ میرے خیال میں تو آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے لوگوں کو سبق سکھانا چاہتی ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں. اچھا کوئی اور وجہ؟ بی بی آپ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہوں گی کہ آپ بے قصور ہیں. میں بے قصور نہیں ہوں. واقعی میں نے قتل کیا ہے لیکن میں صرف قاتل ہوں، گناہ گار نہیں. کیا قاتل گناہ گار نہیں ہوتا؟ ضروری نہیں. عدالت نے مجھے گناہ گار اس لیے سمجھا کیونکہ میں نے اپنی صفائی پیش ہی نہیں کی. جب آپ نے عدالت میں زبان نہیں کھولی تو اب کیوں؟ عدالت میں کہتی تو سمجھا جاتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں. خیر میرے پاس وقت بہت کم ہے اور کہانی لمبی ہے، اس لیے شروع کرتی ہوں. جب ہندوستان تقسیم ہوا تو پاکستان آنے والے زیادہ تر مہاجرین لاہور سے ہی ہوتے ہوئے دوسرے شہروں میں پھیلے. ایسا ہی ایک خاندان جو دہلی سے آیا اور کچھ دن یہاں رہنے کے بعد کراچی چلا گیا. لیکن ان میں سے ایک صاحب یعنی میرے دادا حکیم سید حشمت اللہ خان کو لاہور بالکل دہلی جیسا لگا، چنانچہ وہ یہیں رہ گئے. دہلی دروازے کے اندر ایک گلی میں حکیم لالا چنی رام کی چھوڑی ہوئی دکان اور مکان کلیم میں حاصل کیا
اور حکمت کرنے لگے. وقت گزرتا گیا. ڈاکٹر حکیموں کی جگہ لیتے گئے اور حکیموں کی اہمیت کم ہوتی گئی. میرے ابا کی آمدنی بھی کم ہوتی گئی، لیکن بچے بڑھتے گئے. ہر دوسرے سال دائی اماں ہمارے یہاں موجود ہوتی. میری ماں نے 14 بچے جنے. اگر اسرائیل علیہ السلام مدد کو نہ تھے تو نہ جانے کیا ہو جاتا. لیکن ان کی مدد کے باوجود بھی جو ہوا وہ اچھا نہیں تھا. ارے ہمارے ہاں تو اتنی خزاؤں کے بعد بہار آئی ہے اور تم اتنی بری شکل بنائے بیٹھی ہو. آپ ذرا میرے ساتھ دکان پر چلیں، میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. اچھا تم چلو دکان پہ، ہم اس کے کان میں اذان دے کے آتے ہیں. اللہ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے. تھوڑا سا پرابلم ہے، اللہ اس کی قسمت اچھی کرے بس. کیا ہوا؟ وہ بچہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے پر کیا؟ پر وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دیکھنے میں تو لڑکا ہے پر وہ لڑکا نہیں ہے. سمجھ لو لڑکی ہے. پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ جدی پشتی حکیم ہے. اسے کشتے وغیرہ کھلانا ہم کرم کر دیں. خدا کے لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ. یہ کیسا امتحان ہے مولا، اتنی بیٹیوں کے بعد دیا بھی تو. آپ نے ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ اس کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کچھ کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اور زمانہ کیا کچھ کرے گا اس کے ساتھ؟ زمانے کو پتہ لگے گا تو نا. ہم مشہور کر دیں گے کہ سایہ ہے اس پر جنات کا. گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیں گے اسے بیٹی سمجھ لیں گے اور نہیں بھیجیں گے اسکول. پھر کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کب تک کرو گی یہ سب کچھ؟ ساری عمر؟ ہاں کر لوں گی ساری عمر. لیکن میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. کتنا سخت دل ہے آپ کا. اس سے تو ایک اور بیٹی ہی دے دیتی تمام. میں تو یہ سوچ سوچ کر مری جا رہی ہوں کہ میری جان ابھی بھی نہیں چھٹی. آپ کا بیٹے کا شوق ابھی بھی زندہ رہے گا. حکیم صاحب نہیں آئے ابھی؟ بس وہ آنے ہی والے ہیں. لیجیے وہ آ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شفیق میاں آپ ذرا دیر باہر جائیے.